آج میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ گاؤں میں یوٹیوبر کی زندگی کیسی ہوتی ہے۔ ہائی ایوری ون، ویلکم بیک ٹو مائی نیو منی ولاگ۔ سو گائز، آج جب میں صبح 6 بجے نماز کے لیے اٹھ جاتا ہوں، سیدھا نہا دھو کے فریش ہو جاتا ہوں اور نماز کے بعد سیدھا میری امی مجھے کھانے کے لیے بلا دیتی ہے اور مجھے بھی زور سے بھوک لگی ہوئی تھی تو سیدھا اپنے کمرے سے نکل جاتا ہوں اور جیسے ہی میں اپنے کمرے میں آیا تو میرا بھائی بیڈ پہ میرا انتظار کر رہا تھا تاکہ ہم اکٹھے ناشتہ کر لے۔ تو میں نے بھی بس انتظار نہیں کیا اور اپنی فریج سے اپنے لیے دہی نکالا اور بس تھوڑی دیر میں نے اور میرے بھائی نے ناشتہ کیا اور میرے دوسرے بھائی نے پہلے سے ہی ناشتہ کر لیا تھا کیونکہ اسے بہت زور سے بھوک لگی۔ ہمارے گاؤں میں تو پراٹھے کے ساتھ چائے پیتے ہیں، لیکن میں اس کے بہت خلاف ہوں کیونکہ میں پراٹھے کے ساتھ دہی کھاتا ہوں۔ اور آپ لوگ چائے کے ساتھ پراٹھا کھاتے ہیں یا دہی؟ کمنٹ میں ضرور بتا دینا۔ پھر ناشتہ کرنے کے بعد میں سیدھا اپنے دوسرے کمرے میں آ جاتا ہوں کیونکہ یہاں پہ مجھے اپنے کپڑے چینج کرنے ہوتے ہیں کیونکہ مجھے اپنے گائے بکروں کے لیے گھاس بھی لانا پڑتا ہے اور یہاں آ کے میں ان کی رسیاں کھول لیتا اور ان کو بگانا پڑتا ہے اپنے کھیتوں میں اور ان کی رسیاں کھولنے میں میرا چھوٹا بھائی میرا ہیلپ کرتا ہے اور ان کی رسیاں کھولنے کے بعد ہم انہیں اپنے کھیت میں چھوڑ لیتے ہیں کیونکہ یہ اپنے لیے خود گھاس کھاتی ہے اور گرمی بھی کافی لگ رہی تھی تو اس لیے میں اپنے گھر جلدی آیا اور شوز بدل کے سیدھا اپنے کام پہ چلا گیا۔ اور یہ ہے میرا چھوٹا بھائی، اس کا نام محمد عاشف ہے اور اس کو میں اپنے گھر کے چھوٹے چھوٹے کاموں کے ساتھ کنٹینٹ کریشن بھی سکھا رہا ہوں۔ اور آپ لوگوں کو بھی اپنے بچوں کو تھوڑا سا کمفرٹیبل زون سے نکل کے اپنے گھر کی سرگرمیوں میں لگا دینا چاہیے کیونکہ ان سے بچوں کی کانفیڈنس لیول بھی مضبوط ہوتی ہے۔ اور تھوڑی دیر کے بعد ہم اپنے کھیت میں پہنچ جاتے ہیں جہاں پہ ہم نے کٹائی کرنی تھی اور وقت ضائع کیے بغیر میں اپنی کٹائی میں لگ جاتا ہوں تاکہ میں جلدی جا سکوں یہاں سے کیونکہ گرمی بھی بہت زیادہ تھی۔ ویسے تو میں 6 بجے اٹھتا ہوں لیکن آج نماز کے بعد دوبارہ سو کیونکہ ہمارے گاؤں میں سگنل نہیں تھے، اس وجہ سے میں نے دوپہر کو اپنی یوٹیوب کی شارٹ ویڈیوز بنائی۔ اور اگر ابھی تک آپ لوگوں کو نہیں پتا تو میں اپنے چینل پہ فنی، کامیڈی اور انٹرٹیننگ ویڈیوز بناتا ہوں، تو پلیز اپنے بھائی کے چینل کا وزٹ کر کے چینل کو سبسکرائب کر لینا۔ اور تقریباً آدھے گھنٹے کے بعد ہماری گھاس کی کٹائی ختم ہو جاتی ہے جس کے بعد میں انہیں اکٹھا کرنے میں لگ جاتا ہوں۔ میں نے آپ لوگوں کو ولاگ کی شروعات میں بتایا تھا کہ گاؤں میں ایک یوٹیوبر کی زندگی کیسی ہوتی ہے۔ مجھ پہ ابھی تک گھر کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے لیکن میں پھر بھی اپنے کنٹینٹ کریشن کے ساتھ اپنے گائے بکریاں بھی چراتا ہوں اور اس میں مجھے کوئی بھی شرم محسوس نہیں ہوتی اور اس کاموں میں شرم بھی نہیں کرنا چاہیے۔ خیر، گھاس اکٹھا کرنے کے بعد میں سیدھا اپنے گھر کی طرف روانہ ہو جاتا ہوں اور اپنے گھر میں پہنچتے ہی سیدھا اپنے گھاس کو کمرے میں ڈال دیتا ہوں اور سیدھا اپنے دوسرے کمرے میں آ کے پنکھے کے سامنے بیٹھ جاتا ہوں اور آتے ہی میری امی نے میرے لیے آم کا جوس بنایا تھا جسے دیکھ کے میرا دل گارڈن گارڈن ہو گیا۔ تو بس انتظار کے بغیر میں اور میرے چھوٹے بھائی نے آم کی جوس کا مزہ اڑایا اور جوس پینے کے بعد ریسٹ کیا اور ریسٹ کے بعد سیدھا اپنے کچن میں گیا اور اپنے لیے اپنے ہاتھوں سے کھانا نکالا۔ میں تو اپنے لیے کھانا خود نکالتا ہوں، کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اور آپ کے لیے کون کھانا نکالتا ہے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ اور چارپائی میں آتے ہی میری نظر ان روٹیوں پہ پڑی جو کہ بہت خوبصورت پکی ہوئی تھی اور مجھے بہت زور سے بھوک بھی لگی ہوئی تھی تو اسی لیے میں نے مزے لے کے کھانا کھایا اور کھانا کھانے کے بعد اللہ کا شکر ادا کر کے سیدھا اپنے روٹیوں کو پیک کیا اور روٹیوں کو بند کرنے کے بعد سیدھا اپنے برتنوں کو اپنے کچن میں واپس لے گیا۔ اور اگر آپ سے بھی پلیٹ میں سالن بچ جاتا ہے تو انہیں فریزر میں رکھے، نہ کہ انہیں کچرے میں ڈالے۔ برتن رکھنے کے بعد سیدھا میں نے اپنے کپڑے اٹھائے کیونکہ آج جمعے کا دن تھا اور نہانا بھی تھا اور جمعے کے دن درود شریف ضرور پڑھا کرے کیونکہ اسے ہمارے پیارے نبی کی روح کو سکون ملتی ہے۔ اور کمرے میں آتے ہی نہا دھو کے جمعے کی نماز کے لیے ریڈی ہو گیا اور کامنٹ میں بتائیے گا کہ میرا لک کیسا ہے۔ اور سیدھا اپنے دوسرے کمرے میں آ کے خوشبو لگایا اور خوشبو لگانا سنت طریقہ ہے اور بال کنگھی کرنے کے بعد سیدھا روانہ ہو گیا مسجد کے لیے۔ اور مسجد کی طرف جاتے ہوئے درود شریف پڑھا کرے کیونکہ جب آپ گھر سے مسجد کی طرف جاتے ہوئے درود شریف پڑھتے ہیں تو اس میں زیادہ ثواب ملتا ہے۔ اور تقریباً 5 منٹ پیدل سفر کرنے کے بعد سیدھا اپنی مسجد میں پہنچا اور نماز پڑھنے کے بعد سیدھا اپنے دوستوں کے ساتھ دوبارہ اپنے گھر واپس آنے لگا اور گھر آتے ہی سیدھا اپنے کپڑے چینج کر کے اپنی ویڈیوز کی شوٹنگ شروع اور شوٹنگ کمپلیٹ کرنے کے بعد مجھے گرمی بہت لگ رہی تھی تو بس سیدھا اپنے دوستوں کے ساتھ اپنے گاؤں کے ٹھنڈے چشمے میں روانہ ہونے لگا اور یہ چشمہ ہمارے گھر سے تقریباً 15 منٹ کی دوری پر ہے۔ اسی بہانے میں آپ لوگوں کو اپنا گاؤں دکھا دیتا ہوں۔ اور ہمارا گاؤں ایشیا کے سب سے بڑے بازار یعنی بڑخیلر سے تقریباً 22 کلومیٹر کی دوری پر واقع ہے اور ہمارا گاؤں پہاڑوں سے چاروں طرف گھری ہوئی ہے اور بس تھوڑی دیر سفر کرنے کے بعد ہم چشمے کے قریب پہنچاتے ہیں جہاں پہ یہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی رکشے میں بیٹھے ہوتے ہیں اور یہ بچے ہمارے پڑوسی تھے اور ہمیں پتا تھا کہ یہ اس چشمے میں نہانے کے لیے آئے تھے اور ہم سے بھی انتظار نہیں ہوا اور سیدھا چشمے کے اندر آ گئے اور یہاں ہم سے پہلے اور بھی بچے نہانے کے لیے آئے تو بس میں نے بھی انتظار نہیں کیا، سب سے پہلے اپنے منہ ہاتھ دھوئے کیونکہ مجھے گرمی بھی لگ چکی تھی اور جب انسان کو گرمی لگ چکی ہوتی ہے تو وہ سیدھا ٹھنڈے پانی میں نہ نہایا کرے کیونکہ یہ بہت نقصان دہ ہوتا ہے، مطلب ٹمپریچر مینٹین کرنے کے بعد پانی میں نہایا کرے ورنہ اس سے ہارٹ اٹیک کے چانسز بھی بڑھتے۔ اور تھوڑی دیر کے بعد میں بھی پانی میں کود کے غوطہ لگا دیتا ہوں اور ٹھنڈے پانی میں غوطہ لگانے کے بعد انسان کا صرف جسم نہیں بلکہ پورے دل و دماغ سے سٹریس، ڈپریشن اور انزائٹی ختم ہو جاتی ہے۔ اور اس چشمے کی خاص بات یہ ہے کہ جون جولائی کی گرمیوں میں آپ اس میں 10 منٹ تک نہیں رہ سکتے کیونکہ اس چشمے کا پانی گرمیوں میں ٹھنڈا رہتا ہے اور سردیوں میں گرم رہتا ہے اور ہم تقریباً آدھے گھنٹے تک اس چشمے میں رہے اور ہمارے شریر سے جیسے برف بن چکی تھی۔ خیر، نہا دھونے کے بعد ہم روانہ ہو گئے اپنے گھر کے لیے اور چشمے سے نکلتے ہی درختوں کی ہوا لگ رہی تھی، ایسے لگ رہا تھا جیسے ہوا میں اے سی لگ رہا ہو۔ اور تھوڑی دیر سفر کرنے کے بعد میں اپنے گھر میں پہنچ جاتا ہوں جہاں میری
میری नज़र मेरे भाई के ऊपर पड़ती है जो कि बहुत मुस्कुरा रहा था। खैर मैं अपने कमरे में जाके रेस्ट कर देता हूँ और रेस्ट करने के बाद नहा धो के फ्रेश हो जाता हूँ और नहा धोने के बाद सीधा मैं बाजार चला जाता हूँ जहाँ से मुझे फ्रूट वगैरह लाना पड़ता है और फ्रूट लाने के बाद मैं खुद भी फ्रूट खा लेता हूँ और फ्रूट खाने के बाद सीधा मैं अपने घर के सहन में आके चाय पी लेता हूँ। अगर आपने यहाँ तक व्लॉग देखा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। और चाय पीने के बाद मैं अपने छोटे कजन के साथ हंसी मजाक करने लग जाता हूँ जो कि बहुत गुस्सा हो जाता है। खैर हंसी मजाक के बाद सीधा मैं अपने नए वाले घर के छत पे आ जाता हूँ। तो बस अगर आप लोगों को मेरा व्लॉग थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।